کے خلاف کام کوئی بھی نہیں کرتا، شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، لہذا یہ تصور نہیں لگا تھا صوفی کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتا ہے۔ لیکن جدوں مرید ویندا ہے نا کہ میرے شیخ کدو کھا رہے، میرے شیخ کدو کھا رہے، اس تو بعد پھر وہ مرید دی پسندیدہ غذا ہو جاتی ہے، پھر کدو شریف ہو جاتا ہے، پاویں کسی نو وہ پسند پہلا نہ پہلا پاویں کسی نو وہ سبزی دے طور تے پسند نہیں، لیکن جدوں اس نے ویکھیا کہ شیخ نو کدو پسند نہیں، پھر انہیں نہیں آکھیا کہ میں نہیں چنگے لگ دے، انہیں آکھیا نا ہن ساڈی اپنی تے پسند کوئی نہیں، ساڈی اپنی پسند کوئی نہیں، ہن وہی پسند ہے جیڑی۔ اچھا بھائی ناراض نہ ہونا، گل سمجھانا واسطے مثال دے رہا، مینوں پسند ہے کلین شیو رہنا، کلین شیو رہنا، لیکن جدوں میں ویکھیا نا بھائی یار داڑھی پسند کردا ہے، توجہ ہے کہ نہ، تے میں کہ اپنی پسند چھڈنا یا تے یاری لائی لینی، بھائی سمجھ آئی ہوں اپنی پسند چھڈنا یا تے لینی لائی، جدوں لا لیا تے پھر اپنی پسند چھڈ جڑی یار دی اونتے تے رہو، بھائی سمجھ آئی اے فنا فی شیخ دی۔ اچھا مینوں کالے رنگ دا امامہ پسند ہے، مینوں سفید پسند ہے، اے سارے سونے نے، اے سارے سونے، لیکن جدوں میں تو پھر فنا فی شیخ تقاضا ہے بھئی ہیں دوجے بھی سونے، پر میں انہوں دا مننا ہے جی میں دا یار، میں قطرہ کچھ نہیں، سمندر لا محدود وسیع ورید ہے، تے قطرے آگیا بھئی میرا دل کرتا ہے میں بھی لا محدود ہوں، تے سیانے آگیا مڑ پیشہ نہ رہو، سمندر دی ذات ہے اپنی ذات فنا کر، ہون جے تین کسے قطرہ آگیا تو پھر نہیں سمجھ آئی گا، اپنی ذات سمندر دی ذات فنا کر، تو نہ لوے تے سمندر ہو جائیں گا، بھائی سجنوں سمجھ آئی گا، اے فنا فی شیخ میں قطرہ بے نشان، جدو اپنے شیخ دی ذات دے انوار گم ہویا تو پھر میں نہ رہا، بھائی سمجھ آئی گا، پھر میں نہیں رہا، پھر میں وہی ہوں جو میرا شیخ، اے ہے فنا فی شیخ، نہیں سمجھ آئی؟ سنیے علامہ اقبال آپ کلیات اقبال لکھے ہیں فارسی زبان ہے، چاند کی شاعری کی کتاب کلیات فارسی دیوان ہے علامہ اقبال وہ کے اندر آپ فرمائیں کہ با یزید بستامی سے پوچھا اسی بھی روز کھاندے ہو، جی میں تو اڈا دل کر دیا شریعت نو کوئی اعتراض نہیں، کھا لو کٹ کے کھا لو، چھلکا لا کے کھا لو، کانٹے نال کھاندے ہو، تسی پلیٹ وچ رکھ کے کھاندے ہو، تسی ویسے کھاندے ہو، غیر شرعی طریقے نال نہ کھاؤ تے شریعت سے ہر طریقے نال تسی جویں مرضی کھاؤ، او نہیں کھاندے، ساری عمر کھایا ہی نہیں۔ پوچھا حضور کیوں نہیں جے کھایا؟ فرمایا پتہ نہیں لگا حضور کیویں کھاندے آئے، تے ہن میں نہیں کھاندا بھئی انہاں دے طریقے دے خلاف نہ کھاواں۔ حضرات آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ اے فنا فی شیخ نے بندہ مرید ویکھے، مرید نو ویکھے تے بندیاں نو کچھ اندازہ تو ہوئے نہ لگتا ہے فلاں سلسلے نال فلاں شیخ نال وابستہ آدمی ہے، سارے آپ کوئی نہیں ہوتا، پر کسے ہو سکتا ہوئے کسے تو دسنا چاہ رہے ہیں، سارے آپ کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ کوئی کر سکے تھی اے ہاں ہے ایک منزل ہے۔ میں تو اندس دارانا بلے شاہ دی ذات سید محمد عبداللہ شاہ المعروف بابا بلہ سلسلہ شتاریہ دے عزیز، شتاری سلسلہ شیر تو آلی فرا یا شتاری
آپ دا سلسلہ ہے ذات دے سید نے لیکن جنہ دے مرید ہے وہ ارائیں کون سا ارائیں اچھا سیدی ہو گئی تو سیدہ دے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے باسی دوجیاں نالوں اچھے ہیں اے سیدہ میں ایک تکبر دا عنصر پایا جاتا ہے کہ اسی دوجیاں نالوں ذرا دوجے خاکی نے تے اسی نوری مخلوق تو اے بھی درویشی دے راہ وچ ایک رکاوٹ درویشی دے راہ وچ اے بھی ایک رکاوٹ ہے میں غلط ہے بجے تو میں رہے گی تو موڑ اچھا ہے نا تو میں ہی نہیں تے منزل فنا حاصل کی کسے پوچھا کون گل ہے یہ پہلی ہاں سیدہ صاحب منڈا دیا ہے میں آرائیاں تو آپ فرماندن بھولے نو سمجھامن آئیاں بینہ تے برجائیاں سید ہو کے آرائیں بنیوں تے جد نو لنکاں لائیاں ایک ہی تے بولیا تو تے سید ہے آرائیں بنی رانجھا کرتی میں آپ پہ رانجھا ہوئی آنکھوں نی منوتی دو رانجھا تے ہیر نہ آنکھے کوئی فرمایا ہائے ایسی سید پر ہون نہیں بھئی سنوارا بھئی سمجھ آئی حضرات اے ہے شیخ دی محبت اپنی ذات ہے دیکھو نا اسی بیت ساڑھے سلسلے سے صوفی بزرگ گزرنے حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک فرمایا سی کہ جڑا ساڑھے سلسلے سے بندہ داخل ہو جائے وہ دی اپنی ذات کوئی کھرلے بٹیے تارڑے کوئی چھاڑ آگیا ہون کونے فرمایا پہلے بٹیا ہون میں چشتیاں پہلے بٹیا ہون میں قادریاں پہلے میں بٹی سا ہون میں نقشبندیاں میں سہروردیاں میں اتاریاں میں شتاری وہ تیری اپنی ذات دے گئی فرمایا وہ مرشد ذات کی گم گل آجے مر تیرے اندر ایک قبائل کی عصبیت باقی ہے یہ عصبیت ہے نا میں اپنے کی شناخت نہیں چھڑنی تے جے تینوں شناخت چھڑن تے دل نہیں دی آیا کیوں اپنی شناخت چھٹ اکو شناخت رکھ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتا ونحن لہو عابدون پھر سارے رنگ غلط نے پھر جڑے رنگ چ یار رنگے اس رنگ وچ رنگی بھائی سمجھ آئی گل اندر باؤ سمجھو اور پرکھ لو جدو بندہ کسی شیخ دا بیت ہو جائے پھر اس شیخ کے میں مار دے دی تو جدو بندہ کرے بھی اپنی مرضی اللہ اکبر چلو ایڈے اچھے نو بھی پڑھ سکتے تو کچھ بندے ترنا تے چاہیے پہلے نمبر آڑے نہیں دے ہوتے ہیں بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی صرف ایک گل تے افسوس ہے گل سمجھ لینا کیڑی آپ فرماتے ہیں میں ایک باری اپنے شیخ کو وظیفہ پوچھیا سی انہاں فرمایا سی فرید اجے تو اس وظیفہ دے کرن دا اہل نہیں تو آپ فرماتے ہیں میں ایک ورد کی بھی سنیا میں اہل ہاں آپ فرماتے ہیں ساری آنکھیں سی میں آہل ہاں کیا میرے شیخ نے نہیں سی پتا میں آہل ہیں ساری زندگی اس ایک گل سے افسوس ہے کہ تو انج کیوں آنکھیں آگے میں نہیں آہل ہاں توجہ ہے آپ عزیزہ نے بتا اے پہلی سیڑھی ہے جدو بندہ اپنے شیخ دی صورت او دی این رسول اللہ دی سیرت دی آئینہ دار رسول اللہ دی سیرت دا پرتاؤ ہوندی رسول اللہ دی سیرت دا کامل نمونہ ہوندی اے تے سمجھ اللہ نے رسول اللہ نو کیویں دا بنایا سی
حضور نے زندگی کیے گزاری آئی اساں کتاباں وچ تے پڑھی ہے پر اودی عملی صورت اپنے شیخ دی صورت وچ نظر آئی ہے اونج پیا بیٹا نہیں سمجھ شیخ حضور دی سیرت دا عملی نمونہ ہوندا ہے مرشد حضور دی صورت دا سیرت دا عملی نمونہ ہوندا ہے او تے لو ویکھ کے تلنا ہوندا ہے اس واسطے پہلا بنانا سچجا چاہیے اور کامل چاہیے جدوں بنا لگے سامنے یقین ہوے کہ اکھاں بند کر کے اونج دی زندگی گزار لا انہاں دی زندگی حضور دی زندگی دے مطابق ہی ہے بات ہی سمجھ آ گئی اور بچیوں اور دوستو جڑے لوگ انہاں دی طبیعتاں اور نے طبیعتاں اتنا وزن نہیں اٹھا لیاں اتنی ہمتاں جوان نہیں کہ وہ اپنی انادی خواہشات دی قربانی دیں گے تو شیخ نو راضی کر لیں یا شیخ کی صورت سے گم ہو جائیں پر بھائیا جنہ کوئی ٹر سکے سارا کتاب نہ پڑھے تو ایک باب جیڑا پڑھندا وہ تے پڑھے ٹوٹل پھر نہیں بھی پڑھتا ساری کتاب تے جتنا چل سکتا ہے انہاں تے ندانہ ہو ہمت کرو نا جی کچھ تے بندے نو بھی ہمت کرنی چاہیے نا کچھ کرم تے ہونا چاہیے نا اور بندہ اصل بالکل آکھے بھائی ٹھیک ہے ہاتھ دے چھڑیا کہ سال بعد چکر لگا تے شرینی بھی دے چھڑا اور مڑ پیر ساڈے کول کرما والے کی لو سمجھ آئی بھائی ایک باری ہاتھ بھی دتا تے سال بعد شرینی بھی دے دیے تے لگن تے ہاتھ بھی دو باری چھوڑی دے اور ساڈے پیر کی منگدے متوجہ عزیزاں نبی بکا پیر اے منگدے اے کہ حضرت بس دو گلاں ٹائم ہو گیا مجدد پاک مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ دے بہت بڑے صوفی بزرگ نے انہاں کو ایک روٹیاں پکانا نان بائی انہیں جدوں سرکار دی بارگاہ وچ حاضری دتی مہمان آئے سن روٹی پکائی انہاں فرمایا بھائی تیری کی مجبوری اس آخیا جی منگدا انج دے لو انہاں کہا مانگ کی منگنی اس آخیا جی میری باقی بلا بنا چھڑا آپ نے فرمایا مرنا لو اس قابل نہ ہوئے جڑے اوزار بنا دے تو وہ بنائیے تو ٹوٹ جان آپ نے فرمایا مرنا بننا باقی بن لئی تو سرکار نے چادر اڑی سی اس کو کھولیا اور چادر کھول کے اس کو اندر لیا جدوں چادر کھولی تو ویکھنے آندے کہ پتہ نہ لگدا باقی بلا کون ہے تے نان بائی کون ہے انج رنگ چڑھیا سی شیخ دا پوری اچھا دوسرا رنگ یہ جو تصوف کی کتاب ہے ہن شریعت دے باب وچ پڑھ رہے حضور اور صدیق اکبر سرکار حضور شیخ کامل نے ابو بکر صدیق مرید کامل ہستیاں نے اے سفر وچ سفر ہجرت راستے وچ جدوں مدینے دے قریب تشریف فرما ہوئے تے بندے آئے ملن واسطے توجہ ہے ذرا غور دی ضرورت ہے بندے ملن واسطے آئے تو صدیق اکبر سرکار دی تعظیم کرن لگ پے تے ملن لگ پے انہاں سمجھیا حضور اے کی سی صرف اے سی کہ یار دا رنگ ایڈا چھڑیا ہویا سی صدیق اکبر بھئی میرے بیلیو سمجھ نہیں آئی یار دا رنگ ایڈا چڑھیا ہویا سی کہ بندیاں سیان نہیں ہوتی صدیق کون ہے صدیق دی آقا کون اور پھر میں مرید ایڈی کامل ایڈیاں سونیاں اداواں والے جدوں نہ ویکھیا نا بندے مینوں حضور سمجھ کے ملدے پے کہ انہاں چادر لا کے تے حضور دے اوتے تان کے جان کھلو
حضور تھلے بیٹھے ہو چادر اٹھتے صدیق پیارے چادر تان کے کیوں کھلوتے ہو سونیا جیڑا او اے ویکھ کے اندازہ کر لے کہ آقا کون ہے تے نوکر کون ہے اونج تے صورت وچ گم آئے توجہ ہے حضرات عزیزان علی وقار نوسی صدیق اکبر میں نہیں آتے نہیں حضرت علی پاک صدیق نے عمر پاک صدیق نے عثمان ذوالنورین جناب بلال صدیق نے لیکن دوستو یاد رکھو حسن سے حسین صدیق نے اما عائشہ صدیقہ نے سیدہ زہرا پاک صدیقہ نے حضرت ام سلمہ صدیقہ